وضو کرنے میں فرماتے ہیں کہ چند احتیاطیں جو ہیں یہ ان باتوں کا احتیاطی طور پر کرنا ضروری ہے، ان کی احتیاط ضروری ہے چند باتوں کی۔ پیشانی کے اوپر بال جمنے کی جگہ پانی کا بہنا فرض ہے۔ داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بال اگر اتنے چھدرے ہوں کہ نیچے کی کھال جھلکتی ہو تو کھال پر پانی بہانا ضروری ہے، صرف بالوں کا دھونا کافی نہیں۔ آنکھ اندر گھسی ہوئی ہو تو آنکھ اور بھووں کے درمیان حصہ پر پانی بہانے کا خاص خیال رکھے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں اور ہونٹ سمیٹ کر زور سے بند نہ کرے ورنہ کچھ حصہ رہ جانے کی صورت میں وضو نہ ہوگا۔ بعض وقت آنکھ میں کیچڑ وغیرہ سخت ہو کر جم جاتا ہے، اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ رخسار اور کان کے درمیانی حصہ یعنی کمپٹی پر کان کے کنارے تک پانی بہانا فرض ہے۔ اس سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں۔ ناک کے سوراخ میں کیل وغیرہ ہو یا نہ ہو، بہرحال اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ جتنی داڑھی چہرے کی حد میں ہو اس کا دھونا فرض ہے، اور لٹکی ہوئی داڑھی کا مس کرنا سنت اور دھونا مستحب ہے۔ پانی بہانے میں انگلیوں کی گھائیوں اور کروٹوں کا لحاظ ضروری ہے، خصوصاً پاؤں میں کہ اس کی انگلیاں قدرتی طور پر ملی رہتی ہیں۔ بڑے ہوئے ناخن، ان کے اندر جو جگہ خالی ہو اس کا دھلنا ضروری ہے۔ ناخنوں کے سرے سے کونیوں کے اوپر تک ہاتھ کا ہر پہلو اور ایک ایک بال کا جڑ سے نوک تک دھل جانا یہ بھی ضروری ہے۔ چلو میں پانی ڈال کر کلائی پر الٹ دینا ہرگز کافی نہ ہوگا، جو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ کونیوں پر پانی بہانے کا خاص خیال رکھے، کیونکہ چلو میں پانی لے کے کونی تک پانی پہنچتا ہی نہیں، وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر بے احتیاطی میں یہ کونیاں دھلتی نہیں، رہ جاتی ہیں، صرف تر ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی کونیاں تر بھی نہیں ہوتی۔ انگوٹھی، چوڑی، کلائی کے زیورات، یہ عورتوں کے لیے ہے، چوڑیاں یا کلائی کے زیورات، اور پاؤں کے ہر وہ زیور جو ٹخنے یا ٹخنے پر یا ٹخنے سے نیچے ہوں انہیں ہٹا کر ان کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ عورتوں نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں تو ان کو ہٹا کر ان کے نیچے بھی پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ یا انگوٹھی کسی مرد نے پہنی ہے یا عورتوں نے پہنی ہے، مرد کے لیے تو صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو اور ایک نگینے والی ہو، وہ چھوٹا ہو یا موٹا ہو، بڑا ہو، تو وہ اگر سخت ہے تو اس کو بھی ایسے ہٹا کر ہلا کر اس کے اندر پانی بہانا یہ ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا اگر غسل کے وقت اس کا پانی انگوٹھی کے نیچے نہیں پہنچا۔ تو فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ بعض لوگ انگلیوں کے سرے سر پر گزار دیتے ہیں جو فرض کی مقدار کو بھی کافی نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی اٹھا کر پھر سر پر رکھ دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا اور ان کی نمازیں بیکار ہوتی ہیں۔ پاؤں دھونے میں ٹخنوں، تلووں، ایڑیوں اور کونچوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر بے احتیاطی میں یہ اسے دھلنے سے رہ جاتے ہیں اور پھر وضو جو ہے وہ نہیں ہوتا، وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہو۔ فرماتے ہیں عضو کے ہر حصہ پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، خواہ 3 بار پانی بہانے کے لیے کئی چلو پانی لینا پڑے، اس لیے کہ 3 چلو پانی لینا سنت نہیں بلکہ پورے عضو پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں چند احتیاطیں ضروری تھیں جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔